کل 5 اگست ہے، جہاں ایک طرف یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا، وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی ہے۔ گزشتہ رات سے گرفتاریوں کا اور چھاپوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جہاں پہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی وہاں پہ لوگ کتنی تعداد میں نکلیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت عرصے سے کانگریگیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک طرف نیو یارک ٹائمز اور دوسری طرف اکانومسٹ۔ 25 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس کے 10 مقامات پر ایک آدمی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے آ گیا تو یہ تحریک کامیاب ہے۔ 650 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ تحریک کی کامیابی میں تو کوئی شک نہیں رہا۔ تحریک تو پھر اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گئی ہے، جہاں حکومت کو اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، حکومتوں کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ کل 5 اگست ہے، جہاں ایک طرف یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا، وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد آئین پاکستان کی سربلندی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی تحریک کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے ساتھ ہی رہنماؤں کی نااہلیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور گزشتہ رات سے گرفتاریوں کا اور چھاپوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 100 سے زائد کارکنان کے گرفتار ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ 100 تو آپ چھوٹا نمبر بتا رہی ہیں، اس سے کافی زیادہ لاہور سے میں یہ بتا رہی ہوں۔ ویسے اوورال میں بھی لاہور کا ہی ہوں، خیر وہ ڈیٹیل میں اس پہ کر لیتے ہیں بات، لیکن قاسم اور سلمان جو پاکستان آنے کا ان کا اب تو کلیئر پلان ہے نا، وہ تو بتا بھی چکے ہیں ویزا جب بھی ملتا ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے یہاں پہ پاکستان کی پالیٹکس پہ، کیونکہ آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں۔ اور when they will arrive in Pakistan, wherever in whichever city they land، جہاں پہ روکنے کی کوششیں کی جائیں گی وہاں پہ لوگ کتنی تعداد میں نکلیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کو بہت عرصے سے کانگریگیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ اخباروں کا جو رولا ہے، ایک طرف نیو یارک ٹائمز اور دوسری طرف اکانومسٹ، ایک طرف اخبار میں اشتہار، اس میں قباحت کیا ہے ایسی، اس پہ کیوں تنقید ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اکانومسٹ کا جو آرٹیکل ہے وہ کیا اس حکومت کی انڈائٹمنٹ ہے یا پھر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف اور توصیف میں لکھا گیا۔ لیکن لیٹس اسٹارٹ ود ٹمورو 5 اگست، یوم استحصال کشمیر اور یوم استحصال پاکستان ایک ساتھ منائے جائیں گے کل۔ سر استحصال کشمیر تو بالکل ہوا، جو اور ایک دن سے نہیں، یہ 77 سال کی تاریخ ہے، اور پاکستان کی یعنی ہندوستان کی تقسیم کا ایسا ایجنڈا ہے جو ابھی تک نامکمل ہے، اور خیر وہ تو انڈیا نے کیا ہے۔ ہمارا جو اس وقت موضوع ہے وہ تو کل کی تحریک ہے کہ جی 5 اگست کو کیا ہوگا۔ دیکھیے پہلے بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے، تو میری تو صرف عرض یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کی تحریک ہے، اس میں اگر پاکستان کے اندر 25 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس کے 10 مقامات پہ ایک آدمی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے آ گیا تو یہ تحریک کامیاب ہے۔ اچھا یہ اس کا پہلا دن ہوگا، تو ٹیسٹ میچ ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں کل اس کا پہلا دن ہوگا۔ فگر ایڈ کر دوں سر اس میں صرف جی کہ آئی ٹاک ٹو پولیس سورسز اینڈ دے آر کنفرمنگ کہ 650 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیے کہ ابھی تحریک شروع ہونا ہے کل، جی کل ابھی اس کا آغاز ہونا ہے۔ اس سے پہلے اگر مسئلہ کوئی نہیں ہے، جیسے ازما بخاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاپولیرٹی کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں یا بندہ باہر نظر نہیں آ رہا۔ 650 بندہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اچھا، تو اب اسی وجہ سے نا کہ یہ 650 تو کم از کم نکلنا تھا نا جی، اور اب جو باقی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے، اور بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں جو ذرا پکے قسم کے سیاسی کارکن ہوتے ہیں، وہ 2-3 رات پہلے ہی اپنے گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے گھر والوں جاتے کو اٹھا لیا نا حبیب صاحب، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی تو کو۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر پھر تحریک کی کامیابی میں تو کوئی شک نہیں رہا نا، تحریک تو پھر اس کا مطلب ہے کامیاب ہو گئی ہے کہ جہاں حکومت کو اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو کل جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل کی تحریک پہ حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کل حتمی فیصلے کا دن نہیں ہوگا، کل اس کا آپ یوں کہیے کہ اگنیشن میں آپ نے صرف چابی لگا کے گھمایا ہے۔ یہ معاملہ ابھی آگے چلنا ہے اور لمبا چلنا ہے، اور اس میں بہت سارے سخت مقام بھی آئیں گے جن میں گرفتاریاں بھی ہوں گی، لیکن حکومتیں عام طور پر گرفتار جب انہیں اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو گرفتار کرنا پڑ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومتوں کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ اور حبیب صاحب، اس میں جو خان صاحب کے بچوں کی آمد ہے،
کیونکہ پہلے تو ہم شروع میں جب ان کے آنے کا اعلان علیمہ خان صاحبہ نے کیا تھا اس وقت تو ایک تاثر یہ آیا تھا کہ شاید وہ آئیں گے اور تحریک کا حصہ بن جائیں گے, تحریک کو لیڈ کریں گے, لیکن اب تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن اپنے باپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کے آنے کے بعد کیونکہ تحریک تو چل رہی ہوگی, ان کے آنے سے ڈیفینیٹلی ایک مومنٹم تو پکڑے گی یہ تحریک, لیکن ان کے آنے کے بعد حالات کیا ہوں گے؟ کیونکہ وہ جہاں بھی آئیں گے, جس بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, لوگ تو بڑی تعداد میں وہاں جائیں گے انہیں ریسیو کرنے کے لیے, کیونکہ عمران خان کے بچے ہیں. اور پھر وہ یہاں جہاں سٹے کریں گے, پھر جب وہ اڈیالہ جائیں گے تو کیا تحریک کے جو لوگ ہیں کیا وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے؟ کیا سچویشن ہوگی یہ تھوڑا؟ ایک تو میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے بچے تو آئیں گے اور انہیں آنا بھی چاہیے اپنے والد کی اپنے والد کو جیل سے چھڑانے کے لیے, کم سے کم ان سے ملنے کے لیے. تو ان کی آمد نہ صرف ایک مقامی سیاست کا واقعہ ہے بلکہ یہ ایک انٹرنیشنل واقعہ بھی ہے. جس انٹرویو کی ابھی ہم بات اس ریکارڈنگ سے پہلے ہم کر رہے تھے کہ پیئرس مورگن کو جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ چلے جائیں, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے پاکستان جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عالمی نوعیت کا واقعہ ہوگا اور اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے تانے بانے بھی اس میں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اور ہمارے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اب یہ قصہ عمران خان کا یہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جائے گا. اب آپ اس کو روک نہیں سکتے. اچھا, یہ مختاریہ گل اتھوں نکل گئی, لیکن ہمارے تعلقات بھی تو گل ود گئی. ہمارے تعلقات بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں نا. ہمارے تعلقات جو آپ ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں. نہیں دیکھیں, اس میں صرف یہ ایڈ کر لیں سر کہ عمران خان کی وجہ سے ہم لیٹ گئے ہیں ان کے سامنے, تعلقات بہتر کہاں پہ ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ذاتی مفادات ہیں پاکستان میں, بالکل ہیں. اس کے علاوہ امریکہ ایز اے اسٹیٹ کتنے مفادات پاکستان میں رکھتی ہے؟ ناٹ ویری مچ. یہ باتیں صرف کہ تیل اتنا سارا, وہ میسو آئل ریزروز کہیں نہیں ہے, سب کو پتا ہے. وہ انڈیا کو دکھانے کے لیے بہت ساری باتیں کر رہا ہے. وہ صرف انڈیا کو دکھانے کے لیے ہمارے کبھی گلے میں باہیں ڈالتے ہیں, کبھی کمر میں باہیں ڈالتے ہیں, کبھی ہم گلے لگ جاتے ہیں. ہم تو اسی پہ بہت خوش ہیں. نہیں, اس پہ خوش, اچھا تو لگتا ہے نا. اچھا, بہرحال تو اس اچھا لگنے میں ایک پاکستان کی جو موجودہ بندوبستی نظام ہے اس کو تو لگتا ہے نا کہ ہمیں ایک لیجیٹیمیسی مل گئی, تو اس وجہ سے یہ تھوڑا پاورفل بھی ہو جاتا ہے, خود کو محسوس کرنے لگتا ہے. تو مطلب نظام کی طاقت یہ باہر سے لے رہا ہے, اندر طاقت نہیں ہے. اب جو یہ معاملہ ہے کہ ان کے بچے جب آئیں گے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بچے پاکستانی پالیٹکس میں جو رپل کریٹ ہوگا وہ تو ہوگا, جو موجیں بنیں گی وہ بنیں گی. یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے نتیجے میں آ رہے ہیں, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب عمران خان کا جو عمران خان کا ایشو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ وہ آرٹیکل جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا اکانومسٹ میں, جو دراصل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہے, اس میں بھی ذکر عمران خان کا ہے. اچھا جی, اس میں بھی ذکر الیکشن کا ہے, اس میں بھی ذکر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملنے والی مخصوص نشستوں کا ہے. In so many words. اس میں اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ذکر موجود ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہے. اور اکانومسٹ کے بارے میں ایک بات سمجھیں, اکانومسٹ امریکن بلکہ ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ اس کا عکس ہے. وہاں پہ جو سوچا جا رہا ہے, وہاں پہ کا جو پیراڈائم میں, وہاں کے جو فریم میں کسی شخص کو کتنی اہمیت مل رہی ہے, دراصل یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اس آرٹیکل نے یہ ریفلیکٹ کیا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی عالمی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, جیسے ہی ان کی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ وہ کر سکتے ہیں کام, اسی طرح عمران خان کی حیثیت بھی انٹرنیشنلائز ہو گئی. آپ اسی
اسی آرٹیکل کو ذرا پڑھیں تو آپ اس سیاسی صورتحال پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تیسری بات جو اس آرٹیکل میں جو انہوں نے لکھی ہے وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے خاتمے کا اعلان بھی ہے. اچھا, آپ کو پتہ چل گیا ہے, انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ کہاں سے کام ہونا ہے, کس سے بات کرنی ہے. پاور فلو کہاں سے کر رہی ہے نا, اس میں سارا زور انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب پہ رکھا ہے. اب جب وہ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ فیلڈ مارشل آف پالیٹکس, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے. ایک یہ کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود و قیود سے باہر ہے, اور دوسرا یہ کہ جن کا کام سیاست کرنا ہے وہ فیلڈ مارشل نہیں ہے پالیٹکس, کلیدی کردار تو فیلڈ اوبیچری ہے ان کی اس سیاسی حکومت. تو یہ جو آرٹیکل ہے اس کے کئی معنی ہیں اور جو آہستہ آہستہ کھلیں جی آہستہ آہستہ کھلتے رہیں گے. اچھا, بچوں والا جو معاملہ ہے نا, یوں دیکھیے کہ اگر لاہور آتے ہیں, پشاور آتے ہیں, پنجاب میں آتے ہیں, اڈیالہ جانا ہو, جہاں پہ بھی, میں لاکھوں نہیں کہتا, 10-20 ہزار لوگ بھی اگر اکٹھے ہو جائیں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. 10-20 ہزار ایک آپٹیکل. اچھا پھر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو آئے گا ہی آئے گا, لوکل میڈیا پہ شاید نہ نظر آئے, لیکن کیا کوئی نیا آرڈر آئے گا کہ جیسے عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی اس طرح سے ان کے بچوں کو بھی نہیں دکھانی؟ یہ چیزیں نکلیں گی تو صحیح نا, ریپلز تو کریٹ ہوں گے اس سے. اور پھر لوگوں کو جو اسمبلی کا حق آپ کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے, جس کو سیف گارڈ آپ کی عدالتوں نے کرنا تھا, نہیں کر پائیں. اچھا وہ معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ تو اسمبل ہو جائیں گے, جو یہاں پہ آپ کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں روتھلیس ہو جاؤں گی کہ اگر کسی نے آئین کے آرٹیکل کے تحت اپنا بنیادی حق میرے سے مانگا. یہ ان کے الفاظ, ان ادر ورڈز یہی ہے نا, میں روتھلیس ہو جاؤں گی اگر یہاں پہ کسی نے اکٹھے ہونے کی کوشش کی. تو یہاں پہ لوگ جب ایک صرف دیکھنے کے لیے, اب شاید پولیٹیکل سپورٹ بھی, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف والے, اور بہت سے لوگوں کا اور کوئی اے پولیٹیکل لوگوں کا بھی, آئی نو سو مینی پیپل who will just want to see کہ ٹی وی میں تو ایسے لگتے ہیں, ویسے کیسے دیکھتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. اچھا وہ اپنے آپ میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. تو یہ جو کچھ یعنی 5 اگست جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, 5 اگست جو ہے یہ ان کے بچوں کی آمد, انٹرنیشنل پالیٹکس, وہ ساری چیزیں ملا کے جو کل 5 اگست شروع ہوگی, دراصل یہ اس ایک بہت بگر اور بڑی مشین کا آپ یوں سمجھیے کہ اس کے چلنے کا آغاز ہے. اور ابھی صاحب یہ دیکھیے کہ جب پتہ چلا کہ تحریک ہے, اسی وقت سے عمران خان صاحب پہ سختیاں زیادہ ہو گئیں. جیل میں ان سے جو سہولیات تھیں, جو اچھا وہ جو ملتی ہیں رول بک کے مطابق وہ تو نہیں تھی مل رہی, جو اس کے علاوہ بہت کم مل رہی تھی وہ بھی لے لی گئیں, آئسولیشن ان کی بڑھا دی گئی. لیکن جب ان کے بچے وہاں پہ ایکٹیو ہوئے تو سم ون کالڈ فرام دیئر اینڈ سیڈ کہ بھائی ان کی بات بھی کروائیں. جو گھنٹہ بات ہوئی, اس کے بعد اخبار بھی 2 طرح کے مل گئے, اس کے بعد کتابیں بھی مل گئی, یہ سب کچھ ہوا. حالت ہماری یہ ہے کہ ایک فون کال پہ ہم نے وہ سارا کچھ دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل ڈیسیژن چینج ہو گیا, پولیٹیکل مائنڈ چینج ہو گیا, اسپیس دینی ہے پی ٹی آئی کو, نہیں, لیکن حالت یہ ہے ہماری. نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے تھے ابلیغ صاحب کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان پر ہاتھ ہولہ رکھیں. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے, لیکن سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج اپنے کالم میں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے مہربان دوست نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو یہاں پر ہمارے حلقے ہیں, وہ جو اقتدار کے حلقے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر نسبتاً ایک سخت جیل میں منتقل کیا جائے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سخت سیکیورٹی والی جیل, یا اب پتہ نہیں اس سخت سے مراد کیا سختی والی, زیادہ سختی والی کوئی جیل ہے, جو اسلام آباد میں ایک نئی جیل بن رہی ہے جس کے بارے میں پہلے بھی سہیل وڑائچ صاحب نے یہ اس بارے میں ذکر کیا تھا. اب پتہ نہیں یہ دونوں میں سے ہم کس چیز کو درست سمجھیں, لیکن جس طرح سے اکبر کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی عمران کال خان آئی, صاحب کو آپ چھوٹی جیل بڑی جیل جہاں مرضی رکھ لیں, یہ تو آپ کی تسلی ہے نا, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 1 2 سخت جیل اس سے زیادہ اور کیا بنائی جا سکتی ہے کہ 22 گھنٹے اندر ہی رکھا ہوا, بات کرنے کا کوئی نہیں, کتاب نہیں مل رہی, سب کچھ ہو رہا ہے, تو ساری چیزیں اور کر لیں. ایک آدمی فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے نہیں بدلنا اور میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں, غلط یا صحیح وہ تو ہل نہیں رہا. اچھا ان سے یہ یہاں کی جیلوں سے زیادہ رتھلیس جیلیں نیلسن منڈیلا کی بھی تھی. نیلسن منڈیلا بھی انہی جیلوں سے باہر آئے اور انہوں نے آ کے اپنے اسی ملک کو ایک بالکل دوسرا ملک بنایا.
دیکھیے یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں. مجھے اس میں ایک میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں چیز یہاں پہ, جو مجھے یہ جو دوسری جیل میں منتقل کرنے والا معاملہ ہے نا, جو آف دا ریکارڈ تو بہت سی بات ہے, لیکن بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت کا انفلوئنس ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب والا جو کمپاؤنڈ ہے وہ پنجاب حکومت کے تصرف میں نہیں ہے اس طرح سے, لیکن دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ دے کین ڈو آلسو. یہاں سے نکل کے جب وہ ایک فیڈرل جیل میں ہوں گے نا, تو پنجاب حکومت کا تصرف, اختیار اور انفلوئنس ختم ہو جائے گا. اور جو کچھ اگر کہیں پہ کوئی ابہام ہو سکتا ہے, میں اس سے زیادہ بات کیا کی جائے. تو اب اس میں اس کے لیے اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. جہاں تک ٹرمپ صاحب, یعنی صدر ٹرمپ کی بات ہے, میں نے تو یہ صرف اس لیے کوٹ کیا کہ جو صدر ٹرمپ کی جو بات ہے, نظم سیٹھی صاحب ہمارے بڑے ہیں, وہ خبر دے بھی سکتے ہیں. ہماری تو بعض اوقات زبان ہی بند ہو جاتی ہے, لرزنے لگتی ہے, جرأت ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے بعض ہم بولنے پہ ہم ذرا چپ کر جاتے ہیں. بہت پہلے ایک دفعہ مشاہد حسن سید صاحب نے بڑا کھل کے بات کی تھی. وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑا قریب ہے, لہٰذا ان کی آزادیوں کا پیمانہ بھی مختلف ہے. تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ بس انتظار کریں, ایک دن فون کال آئے گی اور اس فون کال کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا. اچھا دیکھیے, پاکستان میں فون کالز آتی ہیں, آتی رہیں, اور بہت کچھ بدلتا رہا ہے. اس لیے پاکستان میں جب کچھ بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو کال آ چکی ہے یا آنے والی ہے. اندازہ پہلے ہی ہو گیا. اچھا تو نہیں, اب آپ اس کو ریورس کر لیتے ہیں نا. کال آنے کے بعد بعض اوقات چیزیں بدلتی ہیں, اور بعض اوقات ہمیں بعد میں چلتا ہے کہ کال آئی تھی. ٹھیک ہے نا. جیسے جنرل پرویز مشرف نے اتنا بڑا فیصلہ تھا ایک امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان میں جنگ کرنے کا, وہ انہوں نے کر لیا. ایک فون کال پہ تھی, بعد میں انہوں نے خود لکھا. تو ایک فون کال پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں سر, لیکن ابھی وہ دور ہے, وہ ٹائم اب اس طرح کی فون کالز تو نہیں آئی ابھی تک. ہاں, جہاں تک ٹرمپ نے کا یہ کہنا ہے, وہاں پہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ڈسکشن تو ضرور ہوئی ہے. اچھا, وائٹ ہاؤس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں اب آپ بس کر دیں نا. اچھا, وائٹ ہاؤس میں یہ ڈسکشن اب بھی ہو رہی ہے. اچھا کہ عمران خان صاحب کی جو صورتحال ہے وہ کیا کرنی. اچھا, یہ صرف واشنگٹن کی بات نہیں ہے, میں آپ کو بالکل عرض کروں کہ یہ گفتگو لندن میں بھی جاری ہے. اچھا, آپ کو جو آئندہ کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ وہاں سے بھی پتہ چلے گی. اچھا, ویسے برٹش پاکستانی جو تھے حبیب صاحب, وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاج بھی کر رہے تھے کافی اچھا خاصا کے لیے. بہت اچھا. وہاں پہ جو صورتحال ہے وہاں پر لندن میں بھی کچھ گفتگو جاری ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کافی دن سے, آپ سے تو میں عرض کر لیتا ہوں, آپ چھوٹے ہیں تو آپ میری بات سن بھی لیتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو بڑے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. وہ یہ تھا کہ اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا کہ انٹرنلی معاملے کو سلجھا لیں, اس میں کسی دوسرے فریق کو نہ ڈالیں, کسی دوسرے ملک کو نہ ڈالیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب معاملہ یہ انٹرنیشنلائز ہوتا چلا جائے گا, ابھی بھی وقت ہے. اس کے اثرات پھر کیا ہوں گے اگر یہ معاملہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا, تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے, آپ کا بہت ہی زبردست یہ سوال ہے. اگلا سوال جواب نہیں آپ دینا چاہتے نہیں. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نا, میں جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اس کے ذاتی انٹرسٹ. ہاں, اچھا, وہ ذاتی انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ ذاتی انٹرسٹ ہے ایک تو انڈیا کو بھی ٹف ٹائم دینا مقصود ہے, وہ اپنی جگہ پہ, وہ امریکہ کا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا انٹرسٹ ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل, وہ کمپنی جو پاکستان کے کرپٹو پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہی ہے, اس میں 70% شیئر اس کے بچوں کے ہیں. اچھا, وہ یہاں پہ ریئل ایسٹ ٹوکنائزیشن کرے گی, یہاں پہ وہ اسٹیبل کوائن لانچ کرے گی جس کے تھرو ہم پاکستانیوں کی ریمیٹنسز یہاں پہ منگوائیں گے. اس کا بہت ماڈسٹ تخمینہ لگایا جائے نا تو پہلے سال کے اندر ہی دے ول ارن سم ویئر اراؤنڈ
सब मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा। और वो जितना बढ़ता जाएगा मामला उसके, अच्छा ये मैंने अभी सिर्फ 2 चीजें आपके सामने रखी हैं इस तरह, और ये लेटर ऑफ इंटेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, ये जो उसके अंदर लिखा हुआ लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर ये तमाम चीजें हैं। अच्छा वहां पे उन्होंने कहा जी पहले हमारे 65% शेयर थे, फिर हमने इतने बेच दिए, अब 40 रह गए, 35 रह गए, जितने भी रह गए हैं वो तमाम चीजें हैं। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिप्टो का कोई नेटवर्क यहाँ पे बनाए, इसको यहाँ पे लीगलाइज करे, बिकॉज इट्स द फ्यूचर, वो अपनी जगह पे है बात। लेकिन ट्रंप का एक खसूसी तौर पे जाती इंटरेस्ट है। आप देखिए ना, वो फलानी जगह पे गया है, तैयारा गिफ्ट हो गया उनको, फलां जगह पे गए हैं, वो कतरियों ने उनके बच्चों की फैमिली में वो करवा लिया। वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है और इसमें कोई दूसरी, अच्छा वो अमेरिकी लॉज से बचने का हुनर पूरा जानता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल रखना है उनको, ओनर्स में नहीं लाना उनको, कैसे वहां से उन लॉज को इवेड करना है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रांजैक्शनल अमेरिका के लिए तो है, वो अपने लिए भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक इंटरेस्ट है, और जब तक आप डिलीवर करते रहेंगे उसकी चीजों के ऊपर, तब तक वो आपको थोड़ा सा लीवे देता रहेगा। और फिर जब उसको लगेगा जिस तरह का वो इंसान है, जो इंडिया के साथ किया है, आप देखिए ना, वो ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी बट डेड इकोनॉमी, बट 25%, हाँ वो सब मामला तो वो इंडिया वाला मामला तो वो कर लेंगे ठीक। अच्छा। ऐसे मत समझे कि उनकी स्ट्रेटेजिक उसमें से निकल गया इंडिया। WLF का जिनका जिक्र मैंने नहीं किया, इसने किया। अच्छा, आप क्यों डर रहे हैं? अकबर ने किया जिक्र, सब नोट फरमा ले, अकबर ने किया। WLF जो है उस आइसबर्ग का सिर्फ एक टिप है। अच्छा जी, बहुत कुछ जानते हैं हबीब साहब, लेकिन मुझे डर ही बड़ा लेकिन बस इतने पे इत्तेफाक करें कि डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट है अमेरिका के उस तरह नहीं जितने डोनाल्ड ट्रंप के, उन ट्रंप के ज्यादा। और चूंकि वो सदर हैं तो लिहाजा अमेरिका के भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक तो होंगे, लेकिन उसका अपना भी कुछ खैर। अच्छा हबीब साहब, ये जो इमरान खान के हवाले से इश्तिहार एक शाया हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पे बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। आज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं जी बताया जाए कहाँ से आए हैं ये पैसे, और ये इतना महंगा इश्तिहार। हालांकि वैसे फिर बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि ये तो एक रूटीन मैटर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आम दिनों में जो इश्तिहारात शाया होते हैं वो 1.5 लाख से 2.5 लाख डॉलर में ही होते हैं। हाँ। ये 1,80,000 डॉलर का शायद कोई इश्तिहार है जो छपा है। अच्छा, उसमें भी इमरान खान के मामले के हवाले से, फिर रिलीज इमरान खान, वो सारे इस पे इतने सवालात। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो उसे सबसे पहले तो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और के इश्तहारात जो भी उसने शाया करने हैं वो उस तरीके के करें जो पाकिस्तान अब यानी वो चीज़ों, उनको हुदूद का पता होना चाहिए। ये मुझे बताए कि 1 लाख डॉलर में न्यूयॉर्क टाइम्स में, चलिए 1 लाख डॉलर है, 2 लाख डॉलर है, हमें क्या, उसमें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इश्तहार छाप दिए। यहाँ पे 1 लाख डॉलर में कोई अखबार इमरान खान की तस्वीर का इश्तहार छाप सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ये बताएं, हाँ। इमरान खान का इश्तहार टीवी पे चल सकता? नाम भी नहीं शायद चलाएंगे आप तो। अच्छा, इमरान खान तो के बारे में खबर छप सकती है? अब जब सूरत हाल ये बनेगी तो फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि जो पीटीआई के जो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ पे रह रहे हैं और उनकी पीटीआई के साथ हमदर्दियाँ हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए 1 लाख डॉलर कोई मानी ही नहीं रखता। ये तो हम गरीबों के लिए 1 लाख डॉलर बहुत है ना। अच्छा, वैसे तो खुद आज़मा बुखारी साहिबा के लिए भी 1 लाख डॉलर कोई मानी नहीं रखता। नहीं सर, उन्होंने इश्तिहार से पाए नहीं, तो 7 फरवरी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जी, और फिर अच्छा, उसके 100 दिन पूरे होने पे, फिर साल पूरा होने पे पूरा फ्रंट पेज खरीद। आप सबसे पहले तो ये देखें, ये जो इश्तिहार जो वहाँ पे छपा है, चले जी उनके किसी चाहने वाले ने छाप दिया। सवाल उस इश्तिहार पे होने की बजाय यहाँ के मीडिया पर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है मीडिया का उसके हवाले से होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का रिलीज इमरान खान का इश्तिहार छप सकता है? पाकिस्तान में सिर्फ कोई अगर चाहे, कोई किसी को बहुत मोहब्बत हो इमरान खान से, वो चाहे कि मैं अखबार में एक सफ़ा खाली रखवाना चाहता हूँ, सिर्फ उस ऊपर लिखा होगा इमरान खान, क्या यहाँ पे चलने देगा कोई? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वो पूरे अखबार जितनी इतनी बड़ी तस्वीर वो छप सकती है। 60 सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तिहार सारा कुछ छप सकता है, और इमरान खान की खबर नहीं छप सकती।
تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ اشتہار پی ٹی آئی کے لیے کیا، یہ اشتہار کی جو کیفیت ہے اس اشتہار نے اس کا مطلب اپنا کام کر دیا ہے. اس نے امریکن پبلک کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سچویشن کیا بنی ہے. اور سر یہ ہمارے بہت سے دانشور اور صحافی اتنے انٹلیکچولی بدنیت ہیں کہ وہ ایک حضرت عمر والا وہ آ گیا نا یاد ذہن کے اندر کہ جب وہ ایک آیت ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں، تو کچھ لوگوں نے نماز چھوڑ دی. انہوں نے بھی وہی معاملہ کیا کہ انہوں نے اور ٹی ویوں کے اوپر یہ پروگرام کیا ہے کہ مطلب فکرے میں سے ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ نکال کے اس کے ٹھوک دیا. اچھا اب ہاں وہ مطلب وہ وداؤٹ کانٹیکسٹ. اچھا اسی طرح اب وہ جو اشتہار چلے، وہ اشتہار تو بالکل اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. ایک اور اشتہار بھی تاریخ کا حصہ ہے جس کا الزام مسلم لیگ نون پہ تھا. وہ اشتہار پاکستان کی فوج کے بارے میں تھا. جی نواز شریف صاحب پہ جی الزام ہے اس کا. ہاں جی اس کے پیسے بھی پتہ کرنے چاہیے وہ کس نے دیے تھے. ہاں ویسے یہ عظمہ بخاری صاحبہ کو چاہیے پتہ چلائیں اس کے بارے میں. عظمہ بخاری صاحبہ کو تو شاید نہ پتا ہو لیکن باقی سب کو پتا ہے. وہ جس میں ایک لیٹر آر سے شروع ہوتا ہے. بس کر دو نا پھر اکبر، میں پہلے ہم ٹی وی پہ نہیں کر رہے میرے جان، خدا کا نام مان، تم نے یہ کام بھی بند کر دینا. ریئل سر ریئل. چلے حبیب صاحب بات متعلقہ کوارٹرز تک پہنچ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پتہ چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں. ہم نے یہ کام کرنا ہوتا بھائی، آگے کرنا. اچھا حبیب صاحب چلیں اب ایک اور میٹر، ضمنی الیکشن کے حوالے سے. اب جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں ظاہر سی بات ہے اس پہ ضمنی انتخابات بھی ہوں گے. ضمنی الیکشن کے حوالے سے 2 اگست کو جو خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام آیا تھا، جو ان کے ٹویٹر پہ بھی اردو میں بھی لکھا گیا اور انگریزی میں بھی لکھا گیا، اس میں تو جو میسج خان صاحب نے دیا وہ یہی دیا کہ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی. لیکن ابھی ہم سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ میاں اظہر صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ حماد اظہر صاحب کی اہلیہ شاید الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، اور احمد چٹھا صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ شاید ان کی مدد. وہ تو لیکن ان پرنسپل اس پہ رکھ لیتے ہیں نا کہ یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے یا. ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک طرف عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی، تو دوسری طرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر موجود قیادت ہے وہ چاہتی ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے، یا ایسا محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے کینڈیڈیٹس کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے خان صاحب کا کہ نہ لیں حصہ، یا جو قیادت چاہتی ہے کہ حصہ لیا جائے آخری بال تک؟ سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں ان کی دونوں اطراف میں ان کے فوائد بھی ہوتے ہیں، ان کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اچھا اب اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے، عمران خان صاحب کے فیصلے کو آپ خالصتاً عمران خان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں. اچھا وہ یہ ہے کہ الیکشن لڑنا بڑی اچھی بات ہے، بالکل لڑنا چاہیے تھا. 8 فروری 2024 کو بھی تو الیکشن لڑا تھا. اچھا اس کے بعد مخصوص نشستیں ملی نہیں ملے. اس کے بعد الیکشن کمیشن جس طرح سپیڈ آف لائٹ سے ڈسکوالیفیکیشن کر رہا ہے ایک چھوٹی عدالت کے فیصلے پہ، تو چلیے اس کا قانونی جواز تو نکلتا ہے لیکن قانون پہ انسانوں نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. خیر تو جو جس طریقے سے وہ ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ اچھا 2/3 اکثریت بدل گئی، دی گئی، اپوزیشن میں آ گئی پی ٹی آئی. اپوزیشن میں آنے کے بعد پھر رگڑا لگتا رہا. اگر یہ 5 یا 7 سیٹیں یا 10 سیٹیں ان جہاں پہ ضمنی الیکشن ہونا ہے ان پہ پاکستان تحریک انصاف فرض کیا آ گئی، ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں جیت لی سیٹیں جو تو کمفرٹیبلی جیت جائیں گی، تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا طاقت میں؟ نہیں سر لیکن اچھا اب آپ ذرا دوسری طرف، لیکن یہ رینیگ نہیں کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ آ گیا. اس کے بعد جو آپ کا الیکشن ہے اس کو اگر وہ خراب ہو گیا تو ٹھیک ہے سسٹم سے ہونا، سسٹم ہے عدالتوں کا، عدالتوں سے کام ہو رہا ہے. کوئی کہیں کوئی شمع شوشہ کہیں کوئی، یعنی ایک جو اسٹریٹ جیکٹ ہے اس کی تنگی میں کچھ کمی آئی؟ نہیں آئی. اچھا پھر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ الیکشن فرض کیا لڑتے ہیں، یہ الیکشن لڑتے ہیں جیسا کہ سمبڑیال میں ہوا تھا، جیسا کہ اور جگہ پہ ہوا، اس میں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ جیتنے دی جائے گی؟ میں ایک واقعہ سناؤں سر آپ کو، ابھی پوری بات سن لیں، تازہ واقعہ سر، اسی پہ ایڈ کرنے لگا. یہ جو میاں اظہر صاحب والی سیٹ خالی ہوئی نا،
یہ سب سے پہلے آفر ہوئی رانا مشہود صاحب کو. انہوں نے کہا کہ سعد رفیق صاحب آپ رکھیں. انہوں نے کہا میں پہلے انکار کر چکا ہوں, میں نہیں رکھنا. اب اس میں جو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رانا اب مشہود صاحب کو مریم نواز صاحبہ نے کال کر کے مبارکباد دی کہ مبارک ہو یہ سیٹ آپ کے پاس آ گئی, اور وہ اس سینس میں مبارکباد تھی کہ یو آر شور شاٹ. ظاہر ہے وہ دیکھیں ہم اس کو پولیٹیکلی لیتے ہیں. ہر پولیٹیکل آدمی دوسرے پولیٹیکل آدمی کو جیسے اسی طرح گڈ وشز کہتا ہے نا کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور جیت جائیں گے. اچھا جو جن لوگوں کی ٹکٹ اکبر کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ اس چینل کے اوپر بھی نہیں سر کوئی جس طرح کو افتاد آئے. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. اب مجھے آف ایئر کروانے والے تم ہو گئے, آف لائن بلکہ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کو نن دا لیس الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. اچھا اب جناب الیکشن میں آپ حصہ لے لی, الیکشن میں جیتیں گے تو وہی جیتیں گے. اچھا اب الیکشن جب جیتیں گے تو آپ جیت نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کو ہرانے کے لیے آپ کو کھڑا کیا جا رہا ہے نا. اس تو لہٰذا اس سے کیا فائدہ, آپ کے کارکن بے دل ہوں گے, آپ کا سارا کچھ ہوگا. اچھا دوسری بات ہے کہ ان کی جیت کو لیجٹمیسی مل جائے گی. کیسے؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ میدان میں نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ بھائی آپ ان کی ایک غلط جیت کو لیجٹمیسی ایک پولیٹیکلی کوئی کیوں دینا چاہے گا؟ یہ ذرا سر لیکن یہ دیکھیے نا سمڑیال کے الیکشن میں کیا ہوا. اس وقت جب ہمیں یہ نظر آیا کہ فلاں جگہ سے پولنگ ایجنٹس کو اندر نہیں جانے دیا گیا, ادھر آر او آفس کے سامنے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں, ادھر پولیس نے اس کو پکڑ لیا, یہ ساری چیزیں پھر دنیا دیکھتی ہے نا. اچھا تو یہ جو بھی کریں گے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. اب پتہ ہے سب کو. اچھا اس کا جب آپ لیجٹمیسی اس الیکشن کو ویلیڈیٹ کر دیں گے لڑ کے, جب آپ نے الیکشن کو ویلیڈیٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو لہٰذا ایک چیز کم از کم دیکھیے یہ ہے نہ لڑنے کے بعد تو پھر ویلیڈیشن کہاں رہتی ہے الیکشن کی, کہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہتی ہے جاؤ یار آپ کر لو جیت لو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا فیصلہ درست ہے. تو دیکھیے اس کے اپنے فوائد. اچھا جو نقصانات ہیں اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے جو حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں, اچھا وہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے الیکشن ہارنا جیتنا الگ بات, اگر ہم نے الیکشن نہ لڑا تو ہمارے لیے آئندہ کی سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ٹھیک بات ہے, یہ حلقے کے سیاستدان کا آرگومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر میں نہ لڑا تو اچانک ہو سکتا ہے کہ کوئی کارکن پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی اور لڑ لے اور وہ جیت گیا تو میرے لیے تو مصیبت, میرا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. یہ ان کے بڑے سیریس کنسرنز ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن لڑے گی, یہ والا ضمنی الیکشن کوئی بھی ایک لڑے, آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا خود کو ایکسپوز کرے گی جو کچھ رگڑا لگ رہا ہے یا اس میں کمی آئے گی؟ نہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ نظام کیسے چل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکیں کسی جا رہی ہیں وہ آگے بھی کسی جائیں گی, لہٰذا آپ مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وائی ناٹ سر, وائی ناٹ, میرا خیال ہے مزید دکھائیں. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپوجر کافی ہے کہ جناب اگر یعنی اس کے دونوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے دونوں طرف اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. پرسنلی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کی بات پہ جانا زیادہ بیٹر ہوگا؟ دیکھیے میں تو پولیٹیکل بات کروں گا. اس وقت الیکشن پی ٹی آئی لڑے, یہ ضرورت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی. اچھا پی ٹی آئی کے لیے اس کی پی ٹی آئی کی نہیں. ٹھیک ہے. اور اکبر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں میں تو سمجھ تو لڑنا چاہیے جی, لڑنا چاہیے. ہاں ایبسلیوٹلی, میدان نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر جو چیرہ دستی ہیں وہ اور واضح کر کے ایمپلیفائی کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ چل رہا ہے سسٹم. میرا بھی یہی خیال ہے, کہیں نہ کہیں تو بز کریٹ ہوتی ہے نا یہ سب معاملات. ٹویٹر کے اوپر مثال کے طور پر جو ویڈیوز ہوتی ہیں, the content that is written there in English can be seen by others also. زیادہ ایکسپوز ہوں گے یہ لوگ, it creates a pressure تحریک انصاف کے الیکشن لڑنے سے. بہرحال آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. تھینکس فار واچنگ اس, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.